اچھا، ابھی ائمہ دین کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں المختار بن ابی عبید المتنبی بالعراق، مختار بن ابی عبید وہ ہے جس نے عراق میں جھوٹا دعوی نبوت کیا. یہ امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں درج کرتے ہیں. یہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تو ان محدثین میں سے ہیں نا جن کے مرزا صاحب بھی قدردان ہیں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، یہ 6 صدی ہجری کے 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ صحیح مسلم پر انہوں نے کام کیا ہے. اس جو حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب اور مبیر ہوگا، تو یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کذاب کو ہم دیکھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہ کذاب سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی مراد وہ مختار بن ابی عبید تھا، کہ مختار بن ابی عبید کا فتنہ ان کے سامنے آ چکا تھا، اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا. تو یہ تاریخ الاسلام ذہبی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو 748 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 8ویں صدی ہجری کے امام ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب. وہ بڑا جب سرخی اور ہیڈنگ عنوان قائم کرتے ہیں کسی راوی کسی شخص کے بارے میں، تو تاریخ الاسلام میں انہوں نے ہیڈنگ قائم کی مختار بن ابی عبید الکذاب. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے دلیل کوئی نہیں ملی. یہ تواتر آپ کو نظر نہیں آیا جس کا علماء امت نے دعویٰ کیا ہے کہ متواتر یہ باتیں ثابت ہیں، اس کا کذاب ہونا اور دعوی نبوت کرنا. اسی طرح انہوں نے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ یہ حدیث کا مصداق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا، یہ کذاب وہی مختار بن ابی عبید ہے. اور اس کے بعد پھر مسند احمد کے حوالے سے جو ہم نے پیچھے روایت پیش کی تھی المعرفہ بالتاریخ کے حوالے سے، وہ مسند احمد میں بھی ہے. تو مسند احمد کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی کہ اس نے جبریل آنے کا دعویٰ کیا تھا نا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دعویٰ کرتا ہے. اور اسی طرح آگے انہوں نے کہا کہ یزعم فیہ انہ نبی، ایک روایت انہوں نے ذکر کی کہ اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے. تو یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے. اور میزان الاعتدال میں انہوں نے اپنی تمام کتابوں میں تقریباً انہوں نے یہ مختار ثقفی کے بارے میں یہ اس کی خباثت لکھی ہے کہ وہ کذاب تھا اور دعوی نبوت اس کا تھا. مختار بن ابی عبید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ الکذاب، یہ میزان الاعتدال ان کی دوسری کتاب، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ الکذاب ہے. لا ينبغي ان يروى عنه شيء لانه ضال مضل، وہ ضال مضل ہے. اور کہتے ہیں کہ یزعم ان جبرائیل علیہ السلام ينزل علیہ، اس کا دعویٰ تھا کہ جبریل علیہ السلام اس پر نازل ہوتے ہیں. اور آگے بڑے مزے کی بات لکھی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا شر من الحجاج او مثلہ، کہتے ہیں کہ یہ حجاج سے زیادہ بدترین شخص تھا، یا کم از کم اس کے برابر تو تھا ہی. کہتے ہیں یہ حجاج سے زیادہ بدتر شخص تھا. تو جو حجاج سے زیادہ بدتر ہو اس کو تو آپ ہیرو بنا کے پیش کریں، اور حجاج کے بارے میں لوگوں کو کہیں کہ یہ بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد تھا. اسی طرح سیر و اعلام النبلاء میں بھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا ہے نا کہ ثقیف میں کذاب اور مبیر ہوگا، تو فکان الکذاب ھذا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذاب تو یہی تھا مختار بن ابی عبید. ادعا ان الوحی یاتیہ وانہ یعلم الغیب، یہ شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس وحی بھی آتی ہے اور میں غیب بھی جانتا ہوں، نعوذ باللہ. اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ بدبخت ملعون یہ دنیا سے گیا نا، تو اس نے ایک اپنا حلقہ احباب بنایا ہوا تھا، کچھ فورس بھی تیار کر دی، کچھ لوگوں کو جھوٹے نعرے پہ، جس طرح اب بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کے نام کا نعرہ لگا لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. اور اس نے کچھ علاقوں میں اس طرح دنگا فساد بھی کیا. پیچھے روایت آپ نے پڑھ لی ہے نا کہ اسود بن یزید کہتے ہیں کہ اس کذاب کے آنے سے پہلے جنازہ پڑھ لو، یہ بڑا فتنہ پرور تھا. تو اس کی جو سلطنت تھی نا، جو اس نے لوگوں میں اثر و رسوخ بنایا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. تو فرح المسلمون بزوالہا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بدبخت یہ جب مرا ہے نا اور اس کا زور ٹوٹا ہے، تو مسلمان اس کے زور ٹوٹنے پر بہت خوش ہوئے. وذالک لان الرجل لم یکن فی نفسہ صادقا بل کان کاذبا، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ اس کی موت کی وجہ سے خوش کیوں ہوئے مسلمان؟ حتیٰ کہ اہل بیت کے افراد بھی خوش ہوئے، لعنت کرتے تھے اس بدبخت پر، اس لیے کہ یہ سچا نہیں تھا بلکہ جھوٹا تھا. یزعم ان الوحی یاتیہ علی ید جبریل، یہ بدبخت دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل کے ہاتھ پر اس کے پاس وحی آتی ہے. اور پھر دلیل میں مسند احمد سے وہ روایت نقل کی، وہ رفاع الفتیانی والی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ جبریل کے آنے کی، کہ جبریل میرے پاس آتا ہے. یہ مرزا دجال کذاب غلام محمد قادیانی بھی کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو وہ تو کہتا ہے میرے پاس ٹیچی آتا ہے، غلام محمد قادیانی نے یہ کہا تھا. تو اس بدبخت نے تو جبریل کا انعام لے لیا کہ جبریل میرے پاس آتا ہے، نعوذ باللہ. اسی طرح البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اور بھی کئی مقامات، یہ ایک مقام ہے کہتے ہیں وسیاتی فی ترجمۃ المختار ما يدل علی کذبہ وافترائہ وادعائہ نصرۃ اہل البیت وفی نفس الامر مستتر بذلک لیجمع علیہ رعاء من الشیعۃ الذین بالکوفۃ لیقیم لهم دولہ،
کہتے ہیں کہ مختار کے ترجمے میں وہ سارے دلائل آئیں گے جن سے ثابت ہوگا کہ یہ جھوٹا تھا، افترا باندھتا تھا اور زبانی طور پر دعویٰ کرتا تھا کہ میں اہل بیت کی نصرت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حالانکہ وہ فی نفس الامر متستر بذالک، یہ تو اس نے ایک آڑ بنائی ہوئی تھی، اہل بیت کا نام تو استعمال کرتا تھا تاکہ کوفے کے جو شیعہ لوگ ہیں وہ ان کو اپنے ہمنوا کر سکے اور پھر اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے، تو یہ جھوٹا سیاسی مقاصد کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کرتا تھا، اہل بیت سے قطعاً یہ مخلص نہیں تھا۔ ثم ان اللہ تعالیٰ سلط علیہ من انتقم منہ، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پھر اس شخص کو اس پر مسلط کیا جس نے اس سے انتقام لیا۔ وَهَذَا هُوَ الْكَذَّابُ الَّذِي قَالَ فِيهِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اسماء بنت صدیق، کہتے ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ کذاب ہوگا ثقیف میں، یہی وہ کذاب ہے۔ کتنی واضح باتیں اہل علم نے لکھی ہیں۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ شاہد علیہ بدع والنبوۃ والکذب الصریح جماعت من اہل البیت، کہتے ہیں کہ اس کے دعوی نبوت اور صریح جھوٹا ہونے کے بارے میں گواہی تو اہل بیت کی ایک جماعت نے دی ہے، کہتے ہیں اہل بیت کی جماعت میں سے، اہل بیت میں سے بہت سے لوگ اس کو جھوٹا اور کذاب اور اس کے دعوی نبوت کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ اس دجال نے دعوی نبوت کیا تھا اور یہ دجال جھوٹا تھا۔ پھر انہوں نے مسند احمد کی وہی حدیث ذکر کی جس میں اس نے جبریل کے آنے کی بات کی تھی، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی حدیث مسلم والی ذکر کی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی مراد یہی کذاب مختار بن ابی عبید تھا۔ علامہ عینی حنفی جو ہیں، بدر الدین عینی حنفی، یہ احناف میں بڑا ایک نام ہے، یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی 9ویں صدی ہجری کے امام ہیں احناف کے، تو وہ کہتے ہیں المختار بن ابی عبید الکذاب، مختار بن ابی عبید الکذاب، جس طرح مسلمہ کذاب اس طرح مختار بن ابی عبید کذاب۔ اسی طرح علامہ سیوطی جو ہے نا وہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں المختار بن ابی عبید الثقفی ادعا النبوۃ تھا، مختار بن ابی عبید ثقفی نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اسی طرح علامہ قسطلانی جو ہیں وہ شرح صحیح بخاری ارشاد الساری کے نام سے انہوں نے لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں خرج المختار بن ابی عبید الثقفی وتغلب علی الکوفہ، مختار بن ابی عبید ثقفی نکلا، اس نے کوفے پر غلبہ حاصل کیا، ثم ادعا النبوۃ، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وزعم ان جبریل یاتیہ، پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پاس جبریل آتے ہیں۔ تو یہ کتنی صریح باتیں ہیں، امت کا اتفاق ہے، تواتر ہے، ہر دور کے علماء بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق اس کذاب کو، اس جھوٹے مدعی نبوت کو قرار دیتے رہے، اور حدیث سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ کذاب ہوگا، تو کذاب سے مراد آپ کا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، عام جھوٹا نہیں آپ کی مراد ہوتی، جب آپ کذاب فرماتے ہیں کسی کو، اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہم نے نقل کر دیں۔